بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں ماہ رمضان کی دوسری سحری نصیب ہوئی ہے۔ کل ہم نے توحید کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم توحید کی اقسام اور شرک کی تعریف پر گفتگو سنیں گے۔ توحید کی علماء کرام نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم توحید فی الذات، دوسری توحید فی الصفات، اور تیسری قسم توحید فی الافعال ہے، یعنی ذات میں توحید، صفات میں توحید اور افعال کے اندر توحید۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی سمدی لم یلد ولم یولد کی شان والی ہے، ایسے کسی اور کی ذات کو نہ مانا جائے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسا کوئی نہیں اور نہ وہ کسی جیسا ہے۔ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہ ماننا، صرف وہی معبود ہے، اس کو توحید فی الذات کہتے ہیں۔ دوسری توحید فی الصفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ازلی ابدی ہیں، ذاتی ہیں، اس کے سوا کسی اور کی ایسی صفات نہ مانی جائیں۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ثبوتیہ، علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، علم، ارادہ، یہ صفات ثبوتیہ جن کو صفات 7 صفات کہا جاتا ہے، جیسے یہ اللہ کی ذات ہے ویسے اس کی یہ صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں اور مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو اس جیسی صفات کسی اور کی نہ ماننا۔ اور تیسری قسم فی الافعال، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں وہ صرف اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے احیاء ہے، زندگی عطا کرنا، موت عطا کرنا، پیدا فرمانا، رزق عطا کیا جانا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار افعال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ جب یہ توحید آپ نے سمجھ لی تو اس کے اپوزٹ شرک آتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور سمجھیے گا کہ بہت سارے لوگ بات بات پر شرک کی رٹ لگاتے ہیں۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ آسان لفظوں میں، عام فہم میں، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے واحد یکتا لم یلد ولم یولد کی صفات والی، یا وہ جو عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اس ذات کے سوا کسی اور کو واحد عبادت کے لائق سمجھنا، کسی اور کو خدا سمجھنا، یا اللہ کی جیسی صفات ہیں ازلی ابدی ذاتی قدیم حوادثات سے پاک، ایسی ہی صفات بعینہ مخلوق میں کسی میں سمجھنا۔ اور تیسری شرک کی قسم افعال میں ہے کہ جو افعال اللہ کا خاصہ ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں ویسے ہی وہ افعال مخلوق میں کسی کے لیے بعینہ ہی ویسے ہی ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں، شرک کی بھی 3 قسمیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الافعال۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
رب شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے سوا ہر گناہ قابل معافی ہے جس کے لیے رب چاہے گا۔ اب سامعین محترم ذرا غور کیجئے گا کہ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسی ذات یکتا، محتاج الیہ، صمد ذات، عبادت کے لائق ذات کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ مجھے بتائیے کوئی جاہل سے جاہل ترین بھی مسلمان کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہے؟ جواب دیجئے، نہیں سمجھتا۔ رب کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ رب کے سوا کسی اور کو بغیر ماں باپ کے نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا خاندان، کیا ہم کسی اور کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی خاندان ہو، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، بلکہ ساری مخلوق تو پیدا ہوئی ہے؟ تو شرک فی الذات یہ مسلمان میں ہو ہی نہیں سکتا، شرک فی الذات مسلمان میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی کلمہ گو رب کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا۔ دوسرا شرک فی الصفات، شرک فی صفات کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسی صفات مخلوق میں مانی جائیں تو یہ شرک ہوگا۔ جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم مخلوق میں مانا جائے، جیسا سمیع اور بصیر ہونا رب کی صفت ہے، ازلی ابدی، حوادثات سے پاک قدیم، ایسی ہی اگر مخلوق میں مانا جائے تو یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ لیکن سامعین محترم یہاں یاد رکھیے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اور قرآن مجید سورہ دہر میں اللہ نے انسان کے لیے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ اب اللہ بھی سننے دیکھنے والا ہے، انسان بھی سننے دیکھنے والا ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ انسان سنتا ہے دیکھتا ہے تو کیا یہ شرک ہے؟ جواب دیجئے، نہیں شرک، کیونکہ اللہ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، ذاتی ہیں، اور بندے کے اندر یہ دیکھنے سننے کی جو صلاحیت ہے یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ حادث ہے، یہ فانی ہے، یہ ازلی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے دی ہے تو انسان میں ہے، رب چاہے تو واپس لے لے۔ تو جب مخلوق اور خالق کی صفات میں مشابہت ہی نہیں ہے تو شرک کیسے ہوا؟ قرآن نے کہا کہ رب العالمین رب کی ذات ہے، رب پالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن قرآن نے ہی فرمایا، یہ دعا سکھائی کہ کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ اب ماں باپ بھی پالتے ہیں، رب بھی پالنے والا ہے، تو کیا اگر ماں باپ کو کہا جائے کہ ماں باپ پالنے والے ہیں، رب کہا قرآن نے، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، حقیقی پالنے والا رب کی ذات ہے، حقیقی رب ہے، اللہ ہے، الہ ہے، اور ماں باپ کے اندر پالنے کا ذریعہ اور سبب رب نے بنایا۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن قرآن میں ہے کہ تتوفاہم الملائکہ، فرشتے انہیں موت دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ کیا قرآن یہ شرک بیان کر رہا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ مریم کے اندر حضرت جبریل نے کہا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ستھرا بیٹا دوں، تو کیا یہ جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اولاد دوں گا؟ یہ شرک ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، ذاتی ہیں، اور مخلوق کے اندر اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اور یہ نسبت مجازن ہوتی ہے، لہذا شرک فی الصفات تب ہوگا جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی مخلوق کی صفت کو مانا جائے، خواہ وہ علم ہو، وہ حیات ہو،
وہ قدرت ہو، وہ سما ہو، وہ بصر ہو، وہ کلام ہو، وہ ارادہ ہو یا مشیت ہو۔ اب یہ صفات انسان میں بھی ہے، انسان بھی ارادہ کرتا ہے، حیات بھی ہے، سما بھی ہے، بصر بھی ہے، قدرت بھی ہے، مگر یہ ساری صفات انسان کے اندر جو ہیں یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، حادث ہیں، مخلوق ہیں، رب کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا شرک فی الصفات یہ ہے جیسی صفات رب کی ہیں ویسی ہی مخلوق میں مانی جائیں، اور اگر صفات میں فرق ہو خالق کی صفت اور مخلوق کی صفت میں تو وہ ہرگز شرک نہیں ہوتا، ہرگز وہ شرک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی کل شرک فی الصفات بیان کیا جائے گا، اس کے بعد شرک فی الافعال کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔